بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی بینک نے افغانستان کی روکی گئی امداد بحال کرنے کا امکان رد کر دیا ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد مالی امداد معطل کرنے کے بعد اداروں کے لیے افغانستان کے لیے براہ راست امداد دوبارہ شروع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے طالبان کے ملک پر تیزی سے قبضے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال اور خواتین کے حقوق کے بارے میں خدشات کے درمیان امداد روک دی تھی، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے افغانستان میں 2 درجن سے زیادہ ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اور 2002 سے اب تک $5.3 بلین فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ IMF نے ملک کی امداد بھی معطل کر دی ہے اور طالبان کو افغانستان کے $9 بلین کے ذخائر میں سے زیادہ تر تک رسائی سے انکار کر دیا گیا ہے، جو بیرون ملک زیادہ تر امریکہ میں موجود ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کی امداد کی بحالی کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی تباہ حال معیشت میں کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بینک نے مزید کہا کہ امداد کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ غیر یقینی صورتحال، انتہائی خراب معیشت اور ادائیگیوں کا مؤثر نظام نہ ہونا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے افغانستان کی موجودہ حکومت کے اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ بینک کا کہنا تھا کہ امداد کی بحالی اور منجمد فنڈز جاری کرنے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت میں خواتین سمیت تمام قومیتوں اور طبقات کی شمولیت اور بچیوں کی تعلیم کی اجازت جیسے اقدامات کی صورت میں ہی طالبان حکومت کی امداد بحال ہو سکتی ہے۔ ترقیاتی امداد سمیت $9 بلین کے ذخائر تک طالبان حکومت کی رسائی کو روک دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان حکومت متعدد بار افغانستان کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری ہی رقوم مل جائیں تو کسی اور امداد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امریکہ کے فلسطین میں دوبارہ سفارتی مشن کھولنے کے وعدے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا کہنا تھا کہ یروشلم میں ایک اور امریکی قونصل خانہ کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یروشلم صرف ایک ملک کا دارالحکومت ہے اور وہ ملک اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے تجویز کیا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے زیر انتظام مرکز راملہ میں اپنا قونصل خانہ کھول لیں، مگر فلسطینیوں نے اس تجویز کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ اس سے یروشلم پر ان کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ فلسطین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ان فلسطینی علاقوں پر قبضہ جما رکھا ہے جو فلسطین کی مستقبل کی ریاست کا حصہ ہیں۔ امریکی قونصل خانہ کھلنا اشروں سے جاری اسرائیلی قبضے کے خلاف بین الاقوامی برادری کے وعدوں کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں یروشلم کے قونصل خانے نے کام کرنا بند کر دیا تھا، جو کئی برسوں سے فلسطینیوں کے لیے دراصل امریکی سفارتی مشن کا کام سر انجام دیتا تھا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ البتہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے اس کا یروشلم پر خود مختاری کا دعویٰ چیلنج ہوتا ہے۔ عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ یروشلم میں امریکی قونصل خانے کا کھلنا نفتالی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں امریکہ پھر اپنی روایتی اور پرانی پالیسی کو اپنا رہا ہے۔ عام انسان صرف 2 منٹ بھی سانس نہیں روک سکتا، لیکن کروشیا کے 54 سالہ غوطہ خور بودا شوبات نے پورے 24 منٹ 33 سیکنڈ تک سانس روک کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ شوبات پچھلے چند سال سے اپنے جسم کو انتہائی نوعیت کے مختلف حالات میں آزمانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ ریکارڈ قائم کرنے سے پہلے شوبات نے اپنے پھیپھڑوں میں وافر آکسیجن جمع کرنے کے لیے 5 منٹ تک خالص آکسیجن میں گہرے گہرے سانس لیے۔
اس کے بعد انہوں نے تالاب میں اتر کر پانی کے اندر اپنا سر کر لیا تاکہ وہ چاہیں بھی تو سانس نہ لے سکیں۔ کروشیا کے قصبے سیساک میں انجام دی گئی اس تمام کارروائی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ زیر آب 24 منٹ 11 سیکنڈ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ تازہ کوشش میں انہوں نے پانی کے نیچے رہتے ہوئے 24 منٹ 33 سیکنڈ تک سانس روک کر اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اعصابی تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی سرگرمیوں کو قابو کر کے گنجے پن کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی اسی ٹیم نے گزشتہ سال دریافت کیا تھا کہ اعصابی نظام کے مسلسل تناؤ میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بالوں کی رنگت اور نشو و نما سے تعلق رکھنے والے خلیات یعنی سٹیم سیلز کی کارکردگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اعصابی تناؤ سے خصوصی تعلق رکھنے والا ہارمون کورٹیکو اسٹیرون ہی بال سفید ہونے اور بال جھڑنے کی وجہ بنتا ہے۔ بالوں کی سفیدی اور بال جھڑنے کا علاج کرنے کے لیے ہارمون تھراپی پر کام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیلات نیچر کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدنی رکھنے والی خواتین میں سے 35% کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رزلٹ آسٹریلیا کے ادارے برائے شماریات کے اعداد و شمار کی بنیاد پر انسٹی ٹیوٹ آف لیبر اکنامکس نے مرتب کیے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سلسلے میں ہر طبقے کی خواتین کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی ان تمام خواتین میں سے جو کسی بھی قسم کے ازواجی رشتے سے منسلک ہیں، 30% نے جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ خواتین کے ہر 3 میں سے ایک کو مارنے کے پیچھے اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 4 میں سے ایک خاتون کے اپنے شوہر کے ہاتھوں ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے اور یہ اعداد و شمار ان کیسز کے ہیں جنہیں خواتین نے رپورٹ کیا۔ امریکہ میں ایسے صرف 20 سے 50% تک کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ 2015 اور 2016 کے درمیان عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد کی وجہ سے طبی اخراجات، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سروسز اور انسانی سرمایہ کے نقصان کی مد میں آسٹریلوی معیشت کو 22 ارب آسٹریلوی ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں ایسے واقعات سے متعلق اس نظریے پر تحقیق کی گئی کہ کسی بھی خاندان کے رکن کا گھر میں رتبہ یا مقام اس کے معاشی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ معاشی حالت بہتر ہونے کی صورت میں ایسے واقعات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن آسٹریلیا میں کی گئی تحقیق کے رزلٹ اس کے برعکس صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق اگر کسی جوڑے میں خاتون کی آمدنی مرد شریک حیات سے بڑھتی گئی تو ان کے ازواجی رشتے میں دراڑ بڑھتی گئی۔ مردوں اور عورتوں کی آمدنی میں فرق کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 153 ممالک میں سے 151 نمبر پر ہے۔ دوستو، کس عمر میں شادی رشتے کو دیر پا اور مضبوط بناتی ہے؟ شادی کے لیے مثالی اور بہترین عمر کیا ہے؟ اس کا واضح تعین کرنا تو ممکن نہیں ہے، مگر سائنس نے دریافت کیا ہے کہ 20 سال کے بعد شادی کر لینا درمیانی عمر میں نیند کا معیار بہتر اور ذہنی تناؤ سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ منیسوٹا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق نوجوانی میں شادی کرنا درمیانی عمر میں ذہنی بے چینی، تناؤ سے تحفظ دیتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا تعلق خوشگوار اور اچھا ہو۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ جلد شادی کرنے سے 37 سال کی عمر میں نیند کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس عمر میں نیند کا معیار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ذہنی تناؤ کا کم سامنا ہو اور نیند کا معیار اچھا ہو تو جسم کی مشین کام بھی بہتر کرتی ہے، جس کا نتیجہ اچھی صحت کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج طبی میگزین جرنل پرسنل ریلیشن شپ میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ایک تحقیق میں ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی عمر ہے جب شادی کرنا جوڑے کے لیے بہترین اور تعلق کو دیر پا بناتا ہے۔ تحقیق میں ہزاروں افراد کی شادیاں ٹوٹنے کی عادت کا جائزہ لے کر دریافت کیا گیا کہ 28 سے 32 سال وہ بہترین عمر ہے جب شادی کے رشتے میں بندھنا اس تعلق کو دیر پا بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔
ماہرین کے خیال میں جلد شادی کرنا اس تعلق کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھاتا ہے، جبکہ ادھیڑ عمری میں زندگی بھر کا تعلق بھی کچھ اسی قسم کے خطرے کی زد میں ہوتا ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک ریسٹورنٹ کا سٹاف جو کورونا کی وبا کے باعث معاشی مسائل سے دوچار ہے، اس وقت آبدیدہ ہو گیا جب ایک فیملی نے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے خاموشی سے بل سے 23 گنا زائد ٹپ چھوڑ دی۔ ریسٹورنٹ کے مالک اورلینڈ کا کہنا تھا کہ بل دینے والے صاحب اور ان کے اہل خانہ ریسٹورنٹ کے مستقل کسٹمر ہیں اور وہ وہاں سن 2001 سے آ رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے مزید بتایا کہ وہ بغیر کچھ کہے بل کے پیسوں کے ساتھ بھاری ٹپ رکھ کے جب ایک خاتون ویٹر نے وہاں سے بل کے پیسے اٹھائے تو ساتھ ہی ٹپ کی اتنی بڑی رقم دیکھی تو رونا شروع کر دیا، اور جب بقیہ سٹاف اور مالک کو معاملے کا پتہ چلا تو وہ سب بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ تمام ایک بے حد کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ جاتے وقت اس فیملی نے کوئی بات تو نہیں کی، تاہم پیسوں کے ساتھ ایک تحریر چھوڑ گئے جس میں انہوں نے کورونا کی وبا کے دوران کام جاری رکھنے پر سٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے لیے اپنے لبوں پر گرمجوش مسکراہٹیں سجانے پر ہم آپ سب کے بے حد ممنون ہیں۔ اس تحریر کے آخر میں یہ لکھا تھا کہ یہ ٹپ تمام سٹاف میں مساوی تقسیم کر دی جائے۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے بتایا کہ ان کے ہاں کل 7 ملازمین ہیں جن میں انہوں نے وہ رقم بانٹ دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاملات اتنے خراب ہوتے رہے کہ ایک موقع پر میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ اب ہمارا ریسٹورنٹ کبھی نہیں کھل سکے گا۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا کہ اس ٹپ نے انسانیت پر ہمارا اعتماد بحال کر دیا ہے اور ہمیں اپنے کام پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دوستو، اس خبر کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے کورونا دور میں اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کو دیکھیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتے، اور پوچھے بتائے ان کی مدد کرتے رہا کریں۔ ایسے لوگوں کو اس کورونا کے دور میں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔